ایک روتی ہوئی خاتون مولوی صاحب کے پاس آئی. کہا مولوی صاحب امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے. صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی. میرے بچے ہیں، جب ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو رات کو سوتے وقت وہ بہت زیادہ روتے ہیں. مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ لکھ کر دو کہ میرے بچے رات کو بھوک سے رویا نہ کریں. ان کو بھوک ستاتی ہے، ان کو بھوک تڑپاتی ہے. کوئی ایسا تعویذ دو کہ میرے بچے رات کو سوتے وقت بھوک سے رویا نہ کریں. مولوی صاحب نے سب سے پہلے تو دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حضور دعا کی، گڑ گڑا کر روئے، اس مائی کے حق میں دعا کی. پھر مولوی صاحب نے ایک قلم اٹھایا، ایک ایسا تعویذ لکھ کر دیا جو اس سے پہلے کسی مولوی نے نہیں لکھا تھا. اس طرح کا تعویذ کسی مولوی نے بھی کسی کو نہیں لکھ کر دیا تھا. مولوی صاحب نے قلم اٹھایا، اس نے ایک ایسا تعویذ لکھ کر دیا. جیسے ہی مولوی صاحب نے تعویذ لکھا، اسی دن سے ان کے حالات بدلنے لگے، اسی دن سے ترقی ہونے لگی. اس مائی کے شوہر نے ایک دکان کرائے پر لی، تھوڑی اور ترقی ہوئی، دوسری دکان لے لی، پھر اپنی دکانیں لے لی. دن بدن ترقی میں جاتا رہا. اتنی ترقی ہوئی، ایک دن یہ لوگ امیر بن گئے، امیر بن گئے. اللہ تعالیٰ نے رزق سے نوازا، پیسے سے نوازا، دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے امیری سے نوازا. ایک دن یہ خاتون اپنے محل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اچانک اس کی نظر اس صندوق پر پڑی جہاں اس نے مولوی صاحب کا وہ والا تعویذ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. اس نے سوچا کیوں نہیں تعویذ اٹھا کے دیکھوں تو صحیح کہ آخر مولوی صاحب نے کیا لکھا تھا کہ ہم نے اتنی جلدی ترقی کر لی، اتنی جلدی ہم امیر بن گئے. دیکھو تو صحیح آخر مولوی صاحب نے کیا لکھا تھا. تو اس خاتون نے صندوق کا ڈھکن کھولا، تعویذ اٹھایا، کھولا، دیکھا. دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی تھی، اس کاغذ کے اوپر اللہ کے نام نہیں لکھے ہوئے تھے. اس کاغذ کے اوپر یہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ جب پیسوں کی ریل پیل ہو جائے تو یہ پیسہ تجوری میں چھپانے کے بجائے ایسے گھر میں دے دینا جہاں رات کو بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو. جب پیسوں کی ریل پیل ہو جائے تو پیسہ تجوری میں نہ چھپانا، ایسے گھر کو تلاش کرنا، ان لوگوں کی مدد کرنا، ان عورتوں کی مدد کرنا جن کے بچے رات کو بھوک سے نہ سوتے ہوں، روتے رہتے ہوں، تنگ کرتے ہوں. جب تک بندہ غریبوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے. کسی غریب کو تنگ مت کرنا صاحب، اس لیے کہ تیری طاقت پیسہ ہے اور غریب کی طاقت دعا ہے، غریب کی طاقت اللہ ہے، غریب کی طاقت دل سے نکلی آہ ہے. ایک امیر شخص تھا، وہ اپنے محل کے اندر بیٹھے بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. دسترخوان پہ بیٹھے بیگم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے سجا پڑا تھا. کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں دروازے پر کسی سائل نے، مانگنے والے نے، فقیر نے صدا لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دینے والا، ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دینے والا. اس امیر شخص نے اپنی بیگم کو کہا کہ جلدی کرو، یہ سارا دسترخوان اٹھا کے جا کے فقیر کی جھولی میں ڈال، فقیر کے سامنے رکھ کے اور تاکہ فقیر کھا لے. بیوی نے کہا کیا ہم نے نہیں کھانا؟ کہا بالکل نہیں کھانا، ہم اور تیار کر لیں گے کھانا. یہ دسترخوان جتنا بھی پڑا ہے نا، جس نے میرے رب کے نام پہ مانگا ہے، سارا دسترخوان قربانی جاؤ دے. بیگم اٹھی، اس نے سارا دسترخوان اٹھایا، باہر گئی. جب فقیر کو دیکھا، دیکھتے ہی بیگم کی چیخ نکل گئی، ملکہ رونے لگی، تڑپنے لگی. یہ امیر شخص ایک دم اٹھا، باہر نکلا، میری بیوی کو کسی نے مارا تو نہیں، کسی نے حملہ تو نہیں کیا. باہر گیا، دیکھا، اس فقیر کو دیکھا. واپس آئے، اندر آ کر پوچھنے لگے کیا ہوا، کیوں رونے لگی، کسی نے کچھ کہا ہے؟ کہا مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، رو اس لیے رہی ہوں کہ یہ جو بھکاری ہے نا، یہ جو مانگنے آیا ہے نا، یہ جو سائل ہے نا، ایک وقت تھا یہ بہت بڑا امیر تھا، پیسہ تھا، مال تھا، مویشی تھے، جانور تھے، دولت تھی، امیری تھی، سب کچھ تھا. اور بڑی بات یہ ہے کہ میں اس کی بیوی تھی، میں اس کی بیوی تھی. ایک دن میں تیسری منزل پہ، تیسری بلڈنگ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس ایک سائل آیا، مانگنے والا آیا، ضرورت مند آیا. اس نے کہا کہ صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی، خدارا مجھے کوئی کام دے دو، میں کام کروں، شام کو مزدوری لے کر جاؤں، خود بھی کھاؤں، اپنے غریب بچوں کو بھی کھلاؤں، بھوکے بچوں کو بھی.
اس نے بجائے اس کی مدد کرنے کے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال، اس ضرورت مند کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ہے جب وہ غریب گھر سے باہر نکلا تو اس کے اندر سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی، ایک آہ نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، پتہ نہیں اس نے رب کے ساتھ کون سی فریاد کی، کیا کچھ کہا، اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، بس وہی آہ، وہی ٹھنڈا سانس، وہی فریاد ہماری ضلالت کا سبب بن گئی، ہماری غربت کا سبب بن گئی۔ اسی دن سے امیری کے دن جاتے رہے، غربت کے دن آتے رہے، امیری کا جنازہ نکلتا گیا، غربت عروج پر آتی۔ جب یہ غریب ہوا، اپنے بھی چھوڑ گئے، پرائے بھی چھوڑ گئے، یہاں تک کہ اس نے مجھے بھی طلاق دے ڈالی۔ اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ آج وہ بھکاری بنا ہوا ہے، در بدر گلی گلی بھٹکتا ہے کہ مجھے روٹی دو۔ اس غریب کے ٹھنڈے سانس نے اسے رلا دیا، اسے بھکاری بنا دیا۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اس سے بڑی عجیب تر بات نہ بتاؤں، اس سے بڑی رلا دینے والی بات نہ بتاؤں۔ وہ یہ ہے، وہ جو غریب تھا نا، وہ جو ضرورت مند جو اس کے دروازے پہ گیا تھا نا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ اس نے مجھے ہی دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا۔ اسی غریب کو تنگ مت کرنا صاحب، اس لیے کہ تیری طاقت پیسہ ہے اور غریب کی طاقت اللہ ہے، غریب کی طاقت دعا ہے، غریب کی طاقت ٹھنڈی سانس ہے، اندر سے نکلی آہ ہے۔ امیروں سے نہ ڈرو، غریبوں کی ٹھنڈی سانس سے ڈرو، اس لیے کہ جب امیر بھاگے گا تو چودھری کی چوکھٹ پہ بھاگے گا، اور جب غریب بھاگے گا تو وہ چودھری کی چوکھٹ پہ نہیں بھاگے گا، وہ اللہ کے دروازے پہ جائے گا، اللہ کے گھر میں جا کے دستک دے گا، اللہ کے دروازے پہ جا کے دستک دے گا، اپنی فریاد پیش کرے گا۔ اس کی فریاد تمہاری ضلالت کا سبب نہ بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ میں تمہیں بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں، میں تمہیں بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں۔ دنیا کا وہ سب سے بڑا بدترین آدمی ہے جس کے سامنے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا جائے اور وہ ہوتے ہوئے بھی نہ دے، اس کے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، وہ ہوتے ہوئے بھی نہ دے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بدترین انسان ہے۔ فرمایا میرے نبی نے، میری امت کے سب سے بڑے بہترین لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں وہ جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، دل پتھر ہو جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا بھی ایک نسخہ ہے، وہ یہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔